السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ تمام دوستوں کو ہمیشہ خوش و آباد اور خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستو، تو آج جو ہمارا مقصد ہے ویڈیو بنانے کا، کہ اکثر لوگ اگر بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ کمزوری لازمی ہوتی ہے کہ جب نماز میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں اکثر بھول چول ہو جاتی ہے، کیونکہ دنیا کے مسئلے مسائلوں میں پریشانیوں میں بندہ الجھا ہوتا ہے، تو ضرور کوئی کمی بیشی نماز میں آتی ہے۔ تو اس کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے، اس کا جگہ پر کرنے کے لیے سجدہ سہو کا بیان میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ سجدہ سہو کیا ہے اور کب جو ہے نا یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ آپ لوگوں کو اگر معلوم نہیں تو وہ میرا ویڈیو ضرور جو ہے نا وہ دیکھ لیے گا۔ اب ہم اس پہ آج کی ویڈیو کے سبق کے مطابق چلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ آج کا جو ہے نا ہمارا جو سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر وہ نماز میں کھڑا ہو گیا اور نیت باندھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، الحمد شریف پڑھ لیا، اور وَلَضَّالِّينَ آمین تک پڑھا، اور اس کے بعد پھر سوچنے لگ گیا کہ کون سی صورت پڑھ لوں۔ اسی صورت میں جیسا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے، اسی مقدار یعنی اتنی دیر تک وہ سوچنے لگ گیا اور اتنا مقدار ٹائم گزر گیا کہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یعنی اسی ٹائم میں پڑھ لیا جائے گا، تو اس شخص کو پھر چاہیے کہ وہ جیسا کہ سجدہ سہو کیا جاتا ہے آخری رکعت میں، جب رکعت ختم کیا جاتا ہے تحیات میں بیٹھ کر، عبدہ و رسولہ تک جب یہ پڑھے گا تو ایک طرف سلام پھیر لے گا، پھر سجدے میں چلا جائے گا اور دونوں سجدے کر لے گا۔ تو اسی طریقے سے جو انہوں نے سوچا تھا، جو وقت لگایا تھا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو کیا ہو گیا تھا؟ واجب ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اتحیات میں بیٹھا ہے، یعنی اسی طرح کہ جب اتحیات کے لیے بیٹھا تو فوراً اتحیات شروع نہیں کی، بلکہ کچھ سوچتا رہا، یا جب رکوع سے اٹھا تو کھڑا سوچتا رہا، یا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا، اور سوچنے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار گزر گئی۔ یعنی نماز میں رکوع ہو، سجدہ ہو، اتحیات ہو، یا سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھی جاتی ہے، یا آخری دونوں رکعتوں میں جیسا کہ وہ سوچنے لگ گیا، سوچ میں چلا گیا، تو اسی درمیان اس وقت کا تقریباً اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اس وقت میں وہ پڑھ لے گا۔ تو پھر اس کو یہ سوچ میں آنا چاہیے، پھر جب آخری رکعت میں وہ بیٹھے گا تو وہ جو انہوں نے سوچا تھا، یا دھیان کہیں چلا گیا تھا، کسی اور سوچ میں چلا گیا تھا، پھر اس کو یاد آ گیا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اور کوئی بھول شول ایسے ہو جاتی ہے، جیسا کہ میں نے اس میں سجدہ سہو کے بیان میں اس کا طریقہ کار بھی بتایا تھا، اور سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے وہ بھی بتایا تھا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر سجدہ سہو کرنا واجب ہوتا ہے کہ اگر کچھ سوچنے لگ جائے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی مقدار تک ٹائم گزر جائے تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور یہ ضروری ہے، تو یہ کرنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دوستو، آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ میری جو اسلامی ویڈیوز ہے، اس کو جو ہے نا لازمی لائک کیا کرے، اور کمنٹ جو ہے نا لازمی کیا کرے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی یا کوئی ایسی اور بات آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو نماز کے متعلق، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جو آپ کو نہیں آتا ہو، تو یہ بھائی آپ لوگوں کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے حاضر ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے ضرور میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔